بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ظفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اونزا نیوز۔ آج کے اس رمضان ٹرانسمیشن کے اسپیشل پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان ہیں، ان کے تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ ہمارے ثقلین اشرف ہمارے منقبت خواں ہیں، ساتھ میں ہمارے اسلامک اسکالر پریزیڈنٹ انجمن تبلیغ جعفریہ اونزا جناب شیخ اسلام الدین صاحب ہیں۔ ہم اس پروگرام میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے، رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے برکات کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اب پروگرام میں گزارش کروں گا ہمارے منقبت خواں برادر ثقلین اشرف سے کہ وہ منقبت کا شرف حاصل کریں۔ وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ میرا تو بھر گیا دامن آتا جانے خدا جانے۔ ماشاءاللہ، میرا تو بھر گیا دامن آتا جانے خدا جانے۔ ہاں مریض عشق حیدر ہوں، دوا سے مجھ کو کیا مطلب۔ ماشاءاللہ، ہاں مریض عشق حیدر ہوں، دوا سے مجھ کو کیا مطلب۔ مرض جانے علی جانے شفا جانے خدا جانے۔ ماشاءاللہ، مرض جانے علی جانے خدا جانے خدا جانے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہاں میرا تو کام ہے محفل میں ان کی منقبت پڑھنا۔ ہاں میرا تو کام ہے محفل میں ان کی منقبت پڑھنا۔ سوکھن جانے یا سر جانے گالا جانے خدا جانے۔ ماشاءاللہ، جزاک سوکھن جانے یا سر جانے گالا جانے خدا جانے۔ ہاں بدن ہنزا میں ہے لیکن میں باشندہ نجف کا ہوں۔ ماشاءاللہ، خوب۔ ہوں بدن ماشاءاللہ، ہنزا میں ہے لیکن میں باشندہ نجف کا ہوں۔ صحاب اس بات کو انسان کیا جانے خدا جانے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، صحاب اس بات کو انسان کیا جانے خدا جانے۔ میرا تو بھر گیا دامن آتا جانے خدا جانے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں پروگرام میں حجت الاسلام والمسلمین شیخ اسلام
پریزیڈنٹ انجمن تبلیغ جعفریہ حمزہ، آپ سے چند رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جناب شیخ صاحب، رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سب سے پہلے میں حمزہ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت کے بارے میں کچھ بیانات دے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں سوال پوچھا ہے، رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ بے شمار قرآن کی آیتیں جہاں ہیں وہاں احادیث مبارکہ بھی موجود ہے اس رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اس مقدس مہینے میں، یہ کیسا مہینہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس مقدس مہینے میں انزل فیہ القرآن، اس مقدس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ماشاءاللہ، ہدن للناس، جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ فضیلت ماہ مبارک رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ایک اور آیت سورہ مبارکہ قدر، اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ قدر، شب قدر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان میں قرار دیا۔ اس مقدس مہینے کی لیالی میں سے جو اس کی راتیں ہیں ان میں سے ایک رات ہے جو شب قدر ہے اور خیر من الف شہر۔ ماشاءاللہ۔ جہاں تک ہم احادیث نبویہ میں دیکھتے ہیں، خطبہ شعبانیہ ایک مشہور خطبہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ علی علیہ السلام سے روایت ہے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعہ اس میں رسول خدا ایک خطبہ دیا، ایک مفصل خطبہ ہے، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، ایک وسیع ایک مفصل خطبہ دیا جس میں رسول خدا مومنین کی طرف، لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ایھا الناس، یہاں پہ لوگوں سے مخاطب ہے رسول خدا، فرماتے ہیں جانتے ہو ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، آپ کی طرف شہر اللہ آ رہا ہے۔ شہر اللہ سے تعبیر کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کو رسول خدا، بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، جس میں برکت ہی برکت ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے، اور جس میں مغفرت ہی مغفرت ہے، وہ مہینہ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ لوگوں کو اور مومنوں کو متوجہ کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شہر ہوا عند اللہ، ایسا مہینہ ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان جو اللہ کے پاس افضل الشہور ہے، جو باقی مہینے ہیں ان میں سے یہ جو مہینہ ہے افضل ہے، شہور جمع ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں اور شہور جمع ہے۔ یہ تو جت مہینوں میں سے جو افضل شہر ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماشاءاللہ۔ وَأَيَّامُهُ افضل الایام، جس مقدس مہینے کے جو ایام ہیں وہ باقی ایام سے افضل ہے۔ ایام کے بعد یوم، یعنی اس مقدس مہینے کی جو ایک ایک دن ہے جو باقی ایام ہیں ان سے افضل ہے۔ وَلَيَالِهِ افضل اللیالی، ماشاءاللہ۔ اس مقدس مہینے کی راتیں باقی راتوں سے افضل ہیں۔ یہ فرماتے ہیں رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں، وَسَاعَاتُهُ افضل الساعات، اس مقدس مہینے کی ہر ساعت، ہر لمحہ باقی مہینوں کے ہر لمحوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ خطبہ شعبانیہ کے جملے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیہ إِلَى ضِیافَةِ اللہ، خدا نے اس مقدس مہینے میں مومنین کو اپنی مہمان نوازی پہ بلائے، ماشاءاللہ۔ مہمان قرار دے رہا ہے، مہمان کے طور پر مومنین کو خدا اپنی طرف بلا رہا ہے۔
یہ اس مقدس مہینے کی فضیلتیں ہیں، اس مقدس مہینے کی برکتیں ہیں جو رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ مختصراً میں ایک اور بات یہاں پہ ذکر کروں، اس مقدس مہینے کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو پہلے 10 دن ہیں وہ عشرہ رحمت ہے، اور اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جسے عشرہ شفاعت سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں پہ انسان اپنی شفاعت کروا سکتا ہے خدا سے۔ یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے احادیث اور آیات کے روح سے ماہ اس مبارک رمضان المبارک کے اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہے، اور اس رمضان المبارک میں اس روزے رکھنے کے فرضیت کے حوالے سے کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ بالکل اس مقدس مہینے میں جہاں پہ میں نے عرض کیا یہ رحمت ہی شفاعت ہے، مغفرت ہے، عبادات جہاں راتیں افضل ہے، ساعات افضل ہے، دن افضل ہے، تو ان میں ان اعمال میں سے، دن کے اعمال میں سے ایک عمل ہے روزہ رکھنا، یعنی اسے ماہ سیام سے بھی تشبیہ دی، ماہ سیام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس مقدس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 183 جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، کتب علیکم الصیام، آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح آپ سے پہلے امتیں جو گزری ہے ان کے اوپر خدا نے روزے فرض کیے تھے۔ یہ رمضان کے روزے صرف امت محمد پر فرض نہیں ہے، بلکہ پہلی جو امتیں گزری ہے ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس آیت کے آخری حصے میں اللہ فرماتا ہے کہ کیوں خدا نے آپ کے اوپر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن سکے، آپ تقوی کے اس منزل پر پہنچ سکیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں روزوں کی فرضیت کے بارے میں یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس رمضان المبارک میں جیسے آپ نے کہا فضیلتیں بیان کی، اور پہلے امتوں کی طرح ہم پر بھی فرض کیا گیا ہے، کیا اس رمضان المبارک میں صرف بھوک اور پیاس رہنے کا کیا سبب ہے؟ بالکل، یہ ایک بہترین سوال ہے جو دین اسلام کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، وہ یہی اعتراض ہوتے ہیں کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اس کا کیا فلسفہ ہے، کیا اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے دین میں۔ جہاں تک خطبہ شعبانیہ کا میں نے عرض کیا، قرآن کی آیتیں میں نے عرض کی، خدا انسان کو بھوکا رکھ کے، خدا انسان کو پیاسا رکھ کے کہاں انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، انسان سے کیوں یہ تقاضا کر رہا ہے آپ بھوکا رہے، آپ پیاسا رہے۔ پہلی چیز جو فلسفہ روزہ ہے، جو بھوک اور پیاس ہے، اس کا پہلا جو فلسفہ وہ یہ ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں اگر کوئی بھوکا رہ رہا ہے، اگر کوئی پیاسا رہ رہا ہو، کوئی بھوکا سو رہا ہو، تو انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ بھوک کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پیاس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس معاشرے میں، کچھ ایسے لوگ بھی رہ رہے ہیں اس زمین پر جو بھوکے رہنے پر مجبور ہے، جو پیاسے رہنے پر مجبور، وہ احساس خدا ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پہلا فلسفہ۔ دوسرا فلسفہ، روز قیامت کی جو بھوک اور پیاس ہے اس کا احساس ہمیں دینا چاہتا ہے خدا، کہ اے انسان اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے، قیامت کے دن، روز حشر، وہاں پہ آپ کو بھوکا رہنا نہ پڑے، وہاں آپ کو پیاسا رہنا نہ پڑے، اپنے لیے یہاں اس دنیا میں اپنے لیے کوئی توشہ آخرت تیار کر کے حشر میں محشور ہونے کی تیاری کرو۔ یہ فلسفہ روزہ ہے علی علیہ السلام کا، بلکہ ایک کلام نورانی بھی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اگرچہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، عرض کیا یہ بھوک اور پیاس کے ذریعے ہمارے اندر خدا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے، خدا اس ماہ مبارک میں انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے تزکیہ نفس چاہتا ہے، تزکیہ انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل کرے۔ یہ مقاصد ہے ماہ مبارک رمضان کے جو خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے، خدا انسان سے اور ایک مسلمان سے تقاضا اس کرتا ہے۔ رمضان میں جیسے تزکیہ نفس کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، اس میں آپ نے جو آیت پہلے پڑھی تھی
یا ایھا الذین آمنوا کی جو آیت ہے رمضان کے حوالے سے، اس میں لعلکم تتقون، تقوی سے کیا مراد ہے؟ اس میں لعلکم تتقون تقوی سے بالکل، جہاں تک مفسرین ہیں، جہاں تک مترجمین ہے قرآن کا، وہ اردو میں خاص کر اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں تقوی کا پرہیزگاری ہے، لیکن یہاں پہ میں استاد بزرگوار سے جواد نقوی کا ریفرنس دوں گا، وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تقوی ایک الہی منصوبہ ہے، تقوی ایک الہی تدبیر ہے نجات انسانی کے لیے۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو حیات زندگی ہے، اس زندگی کے انفرادی، اس زندگی کے اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی تمام امور کو، جملہ امور، وہ اقتصادی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ سماجی ہوں یا انفرادی ہوں، تمام امور کو احکام الہیہ کے مطابق بجا لانے کا نام تقوی ہے۔ تقوی ہی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی کی منزل تک پہنچ سکیں، یعنی تقوی یہ الہی منصوبہ، یہ الہی تدبیر ہی واحد ضامن ہے کہ انسان اس منزل تک پہنچ سکے، لقاء اللہ کی منزل تک پہنچ سکے، مقصد خلقت تک پہنچ سکے۔ قرآن کریم کی وہ آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی حسنہ، اس دنیا میں بھی کامیابی، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ، اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اس منزل پہ انسان کب پہنچ سکتا ہے؟ جب وہ تقوی کے معیاروں کو اس دنیا میں اپنائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو رمضان کے مقاصد میں سے ہے کہ انسان متقی اور متقی بن جائے، انسان تقوی کی اس منزل تک پہنچ سکے، تاکہ دنیا میں بھی انسان کی نجات اور آخرت میں بھی انسان کی آخر میں نجات حاصل ہو۔ چھوٹا سا مختصر سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، فقہی حوالے سے یہ سحر اور افطار کے اوقات کے بارے میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ سحری اور افطاری کے حوالے سے قرآن کی آیتیں بھی ہے، میں مختصراً ایک آیت کی طرف اشارہ کروں، اتم الصیام الی اللیل، یعنی قرآن کی آیت ہے کہ آپ سیام کو، جو روزہ حالت روزے میں ہے، اس کو آپ تمام کریں الی اللیل تک، رات تک آپ مکمل کریں۔ تو روزہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ صبح فجر سے لے کے، یعنی صبح جو رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، وہ تاریکی جب صبح میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ تو وہ تاریکی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس تاریکی کے اختتام پر اگر موسم صاف ہو تو وہاں پہ ایک سرخی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس سرخی کے بعد سرخی فوراً ختم ہو کے پھر سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، تو وہ ہے فجر، یعنی وہ دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس رات کے اینڈ میں، کیونکہ ہمیں وہ فکس ٹائم معلوم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے جو ماہرین ہیں وہ ان تمام تر لمحات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک ٹائم بتاتے ہیں کہ آپ اتنے بجے سے اتنے بجے تک، یعنی آج کل جو ہے 3:25 پہ یا 4:25 پہ سحر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ سرخی جو ہے آسمان پہ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے 4:25 پہ، تو تب یہ جو ہے نا سحر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور افطاری کا جو ٹائم ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اب اجالا چھایا ہوا ہے تو یہ اجالا آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا، اور اندھیرا چھانے سے پہلے آسمان پہ ایک سرخی نمودار ہو جائے گی، پھر وہ سفیدی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر اندھیرا شروع ہو جائے گا، تو وہ ٹائم ہے افطاری۔ بہت شکریہ صاحب، بہت مہربانی۔ میں ثقلین اشرف سے گزارش کروں گا کہ ایک چھوٹا سا کلام اس ماہ مبارک کے برکات و فضائلات کے حوالے سے جو پروگرام رکھا ہے، اس میں آپ ایک منقبت کے 2-3 بند پڑھیں۔ نادے علی سن نادے علی علی، نادے علی سن نادے علی، مومن دروے جیے ملی علی، نادے علی سن نادے علی، ماشاءاللہ۔ نادے علی سن نادے علی علی، نادے علی سن نادے علی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہاں ہم ننے گکھر آین گوسکے، ہم ننے گکھر آین گوسکے، ان تعریف خس
دوغار اسی کے تی صوبہ جے پنج تنی علی نادے علی سن نادے علی 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 نادے علی سن نادے علی علی نادے علی سن نادے علی مومن دروے جیے ملے علی نادے علی سن نادے علی ماشاءاللہ جزاک اللہ ہاں قبر ملک کے گس شل چما قبر ملک کے گس شل چمان انہیں تو سے ٹکٹے دل چمان ذل نے تی شواہک ان گے علی نادے علی سن نادے علی مومن دروے جے ملے علی نادے علی سن نادے علی ماشاءاللہ مدح وسیم دیوسس کے مدح وسیم دیوسس کے سنمن اویون اویمن خوش او منیخن رب کے نبی علی نادے علی ماشاءاللہ سن نادے علی 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 نادے علی سن نادے علی علی نادے علی سن نادے علی ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ مہمانان گرامی قدر کا آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں اپنے نوازا بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہم مختلف علماء اکرام اور اسکالرز اور اس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جتنے انفارمیشن ہمیں ملے گی انشاءاللہ اس حوالے سے اگلے پروگرامات میں آپ تک نشر کریں گے تب تک مجھے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ